میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، تمہیں پیدا فرمایا ہے، کیونکہ یہ تمام لطف اور مزہ جو ہم اس زندگی کا لے رہے ہیں، تمام دنیا کی نعمتیں جن سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، یہ مرہون منت ہے ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کی۔ پیدائش ہوئی ہے تو تب بھی یہ سارے فائدے ہمیں مل رہے ہیں، تو گویا اس تخلیق کو یاد دلوایا جا رہا ہے، اور بندے سے یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے بندے، پھر جس اللہ نے تجھے زندگی عطا کی ہے، یہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو اپنے اس اللہ کی عبادت بھی کیا کرے اور اس کی بندگی بھی کیا کرے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، فرمایا ان پہ بھی جتنے احسان ہوئے ہیں وہ بھی تو میں اللہ نے ہی کیے ہیں، تو جب وہ بھی احسان میں اللہ نے ہی کیے ہیں تو پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو میرے دربار کی طرف لوٹا۔ اب وہ پہلے لوگ کون سے ہیں؟ میرے والد محترم، میرے دادا جان، میرے پردادا جان، یہ اوپر کے جتنے لوگ ہیں، تو فرمایا تم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان کے اوپر بھی احسان، فضل اور ان کی تخلیق بھی اللہ نے ہی فرمائی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، جیسے جو نسلی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو جنہوں نے باپ دادے کے اوپر بھی احسان کیا ہو نا، ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کیونکہ باپ دادے کے اوپر بھی احسان ایسے ہی ہے جیسے بندے کے اوپر احسان کیا گیا ہے۔ تو جب بندے پر احسان کیا گیا ہے تو پھر جو محسن ہوتا ہے نا، احسان کرنے والا اچھا بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو فرمایا تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق فرمایا اور ان لوگوں کو تخلیق فرمایا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ بندہ جب عبادت و بندگی کے راہ پہ چل نکلتا ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ عبادت اور بندگی کی راہ پہ چل نکلنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ بندے کے دل کو تقویٰ عطا کر دیتی ہے، بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، الذی، وہ اللہ، جعل، جس نے بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الارض، اس زمین کو، فراشن، ایک فرش کی صورت، فرمایا ایک بچھونے کی مانند اس زمین کو بچھا دیا ہے۔ تو جس اللہ نے اس زمین کو گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے بچھا دیا ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس اللہ کے حضور جھکا کرو، اس کی عبادت و بندگی کیا کرو۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا والسماء، اور آسمان کو، بناءً، فرمایا جس نے چھت بنا دیا ہے، ایک عمارت، ایک چھت بنا دیا تمہارے لیے، وَأَنزَلَ، اور نازل فرمایا، مِنَ السَّمَاءِ، اس آسمان سے، ماءً، پانی، بارش کی صورت میں اس نے آسمان سے، بادلوں سے تمہارے لیے پانی کے برسنے کا اہتمام فرما دیا۔ تو جس اللہ نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، جس سے تم فائدہ لے رہے ہو، تو فرمایا پھر تمہارے بنانے کا مقصد بھی تو ایک ہے، تمہاری تخلیق کا بھی تو ایک مقصد ہے، جس کا تذکرہ خود خالق کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت و بندگی کیا کریں، اور باقی تمام تر سلسلے جس کے پیچھے آج انسان بھاگا ہوا ہے، اس کا ڈیمانڈ اور مطالبہ تو میرے اللہ نے بندے سے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہم ہی تو ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔
فرمایا تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہاں عبادت اور بندگی کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم نے رزق کے پیچھے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال ہی نہیں ہونا۔ وہ اللہ کی عطا ہے، اس نے لکھ دیا ہوا ہے، اور لکھ بھی ایسے دیا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا بندے کی تخلیق ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ ساری زندگی اس کو کیا ملنا ہے، اور فرمایا اس سے ذرہ برابر زیادہ بھی نہیں کسی کو مل سکتا اور ذرہ برابر اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ لکھا ہے وہ بندے کو ضرور ملنے والا ہے۔ تو فرمایا وہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پانی بھی وہ فَأَخْرَجَ بِهِ، اور پھر اس پانی کے ساتھ نکالا میرے اللہ نے مِنَ الثَّمَرَاتِ، رنگ برنگے پھل، اس نے پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے۔ فرمایا پھل پیدا کیے رزقاً، رزق کے طور پر، لکم، تمہارے لیے۔ تو فرمایا وہ اللہ جس نے تمہاری خوراک کے لیے، جس نے تمہارے فیضیاب ہونے کے لیے اتنے سلسلے اور اتنے منظم سلسلے بنا دیے ہیں کہ تمہیں کسی کا محتاج بھی نہیں رہنے دیا۔ پانی برستا ہے، پھر فصلیں اگتی ہیں، پھر پھل نکلتے ہیں، باغات نکلتے ہیں، تو یہ سب کچھ پورا کارخانہ حیات فرمایا حضرت انسان میں نے تیرے لیے سجا کے رکھ دیا ہوا ہے، یہ تیرے فائدے کے لیے ہے۔ تو جب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تو تجھے عبادت اور بندگی کرنی ہے اپنے رب کی، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا، اور ہرگز نہ بنانا، للہ، اس اللہ کے لیے، اندادن، کوئی ضد، کوئی مخالف، اس کی کوئی برابری کا، اس کا کوئی شریک۔ فرمایا بندے اس پورے کے پورے نظام میں جو تیری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، فرمایا اس نظام میں اللہ کا کوئی شریک نہ ماننا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لا شریک ہونے پہ ہی ایمان رکھنا کہ اس واحد اور تنہا نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اور وہ اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اپنی شان اور مرضی کے مطابق۔ وَأَنْتُمْ، اور تم لوگ، تعلمون، اس بات کو خوب جانتے ہو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ اللہ جس نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر عبادت اور بندگی صرف اسی کے لیے خالص کرنی چاہیے، عبادت اور بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں نا، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں تو بے شمار صحابہ تھے جن کا یہ دل کرتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو سجدہ کریں، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک بکری حضور کے دربار میں حاضر ہوئی اور اس نے سجدہ کیا حضور کے دربار میں۔ ایک اونٹ تھا جو باولا ہو گیا ہوا تھا، جو ہر قریب آنے والے کو کاٹ لیتا تھا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے مالک نے بڑا روکا، حضور نے فرمایا یہ تمہیں کاٹتا ہے لیکن میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور اس کے قریب گئے اور اس نے اپنا سر حضور کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ جب قدموں کے اندر رکھ دیا تو صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ حضور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اور ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کر دیا، اور وہ سفیر کے طور پہ مقرر تھا کیسر و کسریٰ کی طرف، اور جب ان کی بادشاہیوں سے واپس آیا نا تو آتے ہی اس نے وہ عمل کر دیا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے روکا، اور سختی سے روک کے فرمایا کہ یہ سجدے والا کام صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن کے درباروں سے آیا ہوں نا، کیسر اور کسریٰ کے دربار سے، وہاں تو لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور حضور آپ تو بادشاہوں سے سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی دنیا کے اندر جتنا بڑا بھی بادشاہ ہو جائے نا، فرمایا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ گویا سجدہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا یا اللہ کے محبوب نبی کی قبر مبارک کو کرنا، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اگر تعظیم کے لیے بھی کیا جائے تو تعظیمی سجدہ بھی کسی صورت جائز نہیں ہے اللہ کے محبوب نبی کی قبر مبارک کو بھی۔
چہ جائے کہ بندہ دنیا میں کسی غوث کو، کسی کتب کو یا کسی کو ولی کہے اور اسے سجدہ کرے، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اور بندگی کے سارے سلسلے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جتنی عبادتیں اور بندگیاں نصیب ہوتی ہیں ہم ان عبادتوں اور بندگیوں کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کریں، اور جو لوگ اپنی عبادت اور بندگی اللہ کی ذات کے لیے خالص کر لیتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور آخرت کی ساری کامیابی بھی انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔